السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد پولیس نے شہر میں ایک پروگرام کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کرنے پر یوٹیوبر پروین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملعون یوٹیوبر جو ایک نیوز چینل چلاتا ہے، اس نے ایک پروگرام کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے تھے اور جس کی ویڈیو چند روز قبل اس کے چینل پر اپلوڈ کی گئی تھی، جس کے بعد کچھ لوگوں نے اسے سوشل میڈیا پر دیکھا اور شیئر کیا۔ بعد ازاں اس ملعون یوٹیوبر کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ویڈیو کے منظر عام پر آنے اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی اور پروین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد پولیس شہر میں ہائی الرٹ ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ اس طرح کے تبصرے کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کرے تاکہ شہر اور ملک میں امن کی فضا برقرار رہے۔ تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ریاست کے عوام کو جو راشن کارڈ رکھتے ہیں کو 3 مہینہ یعنی کہ جون، جولائی اور اگست کا راشن ایک ساتھ ملے گا۔ اس کی اطلاع اسسٹنٹ سول سپلائی آفیسر بشرا سلطانہ نے دی۔ اس موقع پر انہوں نے مستفیدین سے استفادہ کرنے کی خواہش کی ہے۔ نقلی شناخت کے ذریعے نوجوانوں کو دھوکہ دینے والی سریتا عرف ڈاکٹر پریتیوشا کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وہ خود کو IAS آفیسر، ڈاکٹر یا DSP کی بیٹی ظاہر کرتے ہوئے متعدد نوجوانوں کو جھانسا دے کر رقومات حاصل کر چکی تھی۔ سریتا کا تعلق تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے مریال گوڑا منڈل کے راوڑی تانڈا سے ہے۔ وہ طالبہ کا بھیس بدل کر ہاسٹلوں میں قیام کرتی اور ساتھی لڑکیوں کے موبائل فونز اور نقد رقم چوری کرتی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ دولت مند نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی تھی، خود کو اعلیٰ آفیسر کی بیٹی یا ڈاکٹر ظاہر کر کے مختلف عہدوں کے نام پر دھوکہ دے رہی تھی۔ 1 سال قبل اس نے ایک ڈاکٹر کو دھمکا کر 5 لاکھ روپے وصول کیے تھے، جبکہ ایک اور نوجوان کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر رقم ہتھیا لی تھی۔ 3 روز قبل اس نے ڈائل 100 پر کال کرتے ہوئے کبھی خود کو DSP کی بیوی تو کبھی کسی لڑکی کے قتل کی اطلاع دے کر پولیس کو بھی گمراہ کیا۔ چیتنیہ پوری، اپل، نلگنڈا 2 ٹاؤن، مریال گوڑا 1 ٹاؤن، نارکٹ پلی اور دیگر پولیس اسٹیشن میں اس پر چوری کے مقدمات درج ہیں۔ پولیس نے گزشتہ روز ایک چوری کے مقدمے میں سریتا کو گرفتار کیا اور تفتیش کے دوران یہ تمام چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔ پولیس نے اسے عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا۔ تلنگانہ کے ضلع راجنا سلسلہ کے چندورتی پولیس اسٹیشن حدود میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا، جہاں منوج نامی ایک نوجوان نے اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والی 60 سالہ بزرگ خاتون بولو مالوا کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد منوج درانتی کے ساتھ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا اور پولیس اہلکاروں کو بتایا کہ میں نے بڑی اماں مندر کے پاس اس خاتون کا سر اور ہاتھ کاٹ کر قتل کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پولیس میں خودسپردگی اختیار کی۔ پولیس نے فوری طور پر ملزم کو حراست میں لے لیا۔ قتل کی اصل وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ مقامی ذرائع کے مطابق منوج نے گزشتہ سال بھی ونائک چترتھی کے موقع پر ایک قتل کی واردات انجام دی تھی۔ عوام کو شبہ ہے کہ قتل کی وجہ اراضی تنازعہ ہو سکتا ہے۔ پورامن گاؤں میں پیش آئے سفاکانہ قتل کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ ڈسٹرکٹ وقف بورڈ پروٹیکشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر محمد اقبال نے کہا کہ نیوز یوٹیوبر چیکو پروین کے خلاف FIR درج کیا گیا۔ اس بدبخت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب تبصرے کیے ہیں۔ چیکو پروین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب تبصرے کیے تھے اور پروین کی جانب سے استعمال کی گئی زبان کو عاشق رسول و عام انسان بھی ان تبصروں کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پروین کے تبصرے نے نہ صرف معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی اور امن کو بگاڑ رہے ہیں بلکہ مسلم کمیونٹی کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ پروین کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے تبصروں کے خلاف ضلع وقف بورڈ پروٹیکشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر محمد اقبال کی قیادت میں احتجاج کرتے ہوئے مسلمانوں، مفتیوں، مذہبی رہنماؤں، مختلف مساجد کے اماموں، مؤذنین اور محبوب آباد ٹاؤن کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے منگل کو محبوب آباد ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے افسر کے پاس چیکو پروین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دی تھی۔ اس پروگرام میں محبوب آباد میونسپلٹی کے سابق وائس چیئرمین محمد فرید، محمد عالمگیر، حافظ عبدالحمید، سید احمد رضوی، محمد وحید، اسد علی خان، فضل، شیخ چاند، صابر حسین، ندیم خان، ذاکر، مبین، الیاس، عرفان، سید گھولی، امام غیاث، شوکت علی، علیم، شاہو اور دیگر نے شرکت کی۔
جشنودی ورما گورنر تلنگانہ نے سنگاریڈی کے قریب کنڈی منڈل میں IIT حیدرآباد میں قومی کنونشن کا افتتاح کیا اور کہا کہ ہمارے ملک کی ثقافت اور کامیابیاں دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اس موقع پر وی کرانتی، کلکٹر ضلع پریتیوش پنکج، SP مورتی، ڈائریکٹر IIT اور دیگر موجود تھے۔ پولیس کمشنر نظام آباد کی ہدایت پر اسپتالوں اور ہوٹل میں آتش زدگی سے محفوظ رہنے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کی جانب سے جائزہ لیا گیا۔ حالیہ دنوں میں تلنگانہ میں پیش آئے آتش زدگی کے واقعات کے پیش نظر نظام آباد پولیس کمشنر سائی چیتنیا کی ہدایت پر ضلع میں موجود اسپتالوں میں آتش زدگی سے بچاؤ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ معائنے کے دوران ٹیم نے ایک طے شدہ چیک لسٹ کے مطابق اسپتالوں میں حفاظتی انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ قاضی پیٹ جامع مسجد کے صدر سید سعید صاحب کے ساتھ نوجوانوں پر مشتمل ایک وفد نے آج گستاخ رسول یوٹیوبر چیکو پروین کے آبائی گاؤں دھرما ساگر پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف FIR درج کروائی۔ سید سعید اور محمد عبد القدوس نے پولیس اسٹیشن میں بیان دیا۔ ہرمکنڈا ضلع کلکٹر P پروانیہ نے کہا، لائسنس یافتہ سروائر ٹریننگ پروگرام میں طلباء کو سروے سے متعلق موضوعات سے اچھی طرح واقف کروایا جائے۔ آج انہوں نے حسن پرتی منڈل سینٹر میں ٹیکنیکل ٹریننگ ڈیولپمنٹ سینٹر میں ڈسٹرکٹ سروے اور لینڈ ریکارڈ کی سرپرستی میں لائسنس یافتہ سروے کرنے والوں کے لیے منعقدہ تربیتی پروگرام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے سروے مینجمنٹ سے متعلق مختلف موضوعات پر چلائی جا رہی تدریسی کلاسوں کا جائزہ لیا۔ کلکٹر نے تدریسی مواد کو سنا، ٹرینیز سے بات چیت کی۔ کلکٹر نے تربیت حاصل کرنے والوں سے تربیتی پروگرام کے بارے میں دریافت کیا۔ کلکٹر کے ذریعے امیدواروں میں تربیتی مواد بھی تقسیم کیا گیا۔ ضلع جگتیال محکمہ پولیس کی جانب سے نوجوانوں میں منشیات اور گانجا چرس کے خطرات سے متعلق شعور بیداری پروگرام ضلع SP شری اشوک کمار IPS SP اشوک کمار کی ہدایت کے مطابق نوجوانوں میں بھنگ کے خاتمے کے لیے بیداری مہم کے حصے کے طور پر ٹونگور بیرپور منڈل کے پرائیویٹ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں زیر تربیت نوجوانوں کے لیے بھنگ کے خطرات پر شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بیرپور ٹرینی SI راجو نے نوجوانوں کو بتایا کہ چرس اور دیگر منشیات کا استعمال صحت کے ساتھ ساتھ سماجی معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے اور ان کا سنہرا مستقبل بھی تباہ ہو جا سکتا ہے۔ انہیں تعطیلات میں کمپیوٹر کی تربیت حاصل کرنے پر مبارکبادی دی اور زندگی میں ہمیشہ اچھی عادتیں اپنانے کا مشورہ بھی دیا۔ حافظ محمد یونس خان ناظم مدرسہ رحمانیہ حسینی پورہ روڈ نمبر 5 کریم نگر کی اطلاع کے مطابق مدرسے حاضہ کا دوسرا سالانہ عظیم الشان جلسہ بعنوان دینی مدارس کی اہمیت و دستار بندی حفاظ کرام بتاریخ 28 مئی بروز چہارشنبہ SFS گارڈن رضوی چمن کریم نگر بعد نماز عشاء منعقد ہو رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے ممتاز و معناز عالم دین واعظ شیریں بیان حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز لہجی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث و فقہ نائب ناظم تعلیمات ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں۔ شہر کریم نگر کے معناز قلمکار حضرت مولانا مفتی محمد صادق حسین صاحب قاسمی ڈائریکٹر القلم ریسرچ اکیڈمی کریم نگر بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ یوٹیوبر چلوکا پروین کے خلاف گستاخانہ تبصروں پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ اور غیر مہذب تبصرے کرنے پر یوٹیوبر چلوکا پروین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج ایڈوکیٹ محمد جمیل الدین کی قیادت میں ایک وفد نے کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم سے ملاقات کی اور شکایت درج کروائی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ چلوکا پروین یوٹیوبر نامی یوٹیوب چلا رہا ہے جس میں وہ اسلام، مسلمانوں اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان بوجھ کر اشتعال انگیز تبصرے کر رہا ہے۔ شکایت گزاروں نے کہا کہ پروین کی حرکتوں سے نہ صرف مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں بلکہ ملک کے مذہبی ہم آہنگی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایڈوکیٹ جمیل الدین نے پروین کے بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر مفتی یونس القاسمی، مولانا علیم الدین عرفان، مولانا سید خواجہ اظہر الدین مبین، حافظ یوسف، حافظ معظم حسین،
خیر الدین مظہر، محی الدین ساجد، سمد نواب اور دوسرے موجود تھے۔ نظام آباد کے رورل تحصیل آفس کے حدود کے سارنگپور کے علاقے میں واقع شکم کی اراضی سروے نمبر 231 پر لینڈ گریبرز کی جانب سے مبینہ قبضہ کرتے اسے پلاٹنگ کی کوشش شروع کر دی گئی تھی۔ ماہ جنوری میں دراصل یہاں تبلیغ جماعت کا اجتماع ہوا تھا۔ اجتماع کے موقع پر اس زمین کا کچھ حصہ استعمال میں آیا تھا جس پر لینڈ گریبرز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس بات کی اطلاع سیاست اخبار اور ٹی وی کی جانب سے نشر کی گئی، جس کے بعد ہلچل پیدا ہو گئی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے آج RDO نظام آباد راجندر کمار کو فوری یہاں پر جائزہ لیتے اور اراضی سے غیر مجاز قبضے کو برخاست کرنے کا ہدایت دی گئی، اور عہدیداران نے فوراً غیر مجاز قبضوں کو یہاں سے برخاست کیا۔ ضلع کلکٹر کاماریڈی آشیش سانگوا نے کہا، دھان کی مکمل طور پر خریداری جائے گی۔ آج بی بی پیٹ منڈل کے تلجاپور دیہات میں واقع خریداری مرکز کا انہوں نے معائنہ کیا۔ اس مرتبہ دھان کی کٹائی مکمل ہونے کے بعد خریداری 15 دن پہلے ہی مکمل کر لی گئی ہے۔ بی بی پیٹ منڈل میں قائم مراکز میں سے ایڈارام خریداری مرکز ایک ہفتہ تک کھلا رہے گا، باقی مراکز میں بھی خریداری مکمل ہو گئی ہے۔ ضلع کلکٹر آشیش سنگوا نے عہدیداران کو ہدایت دی کہ کسانوں کی پیداوار کو مکمل طور پر خریدا جائے، تاجرین کو بھی ہدایت دی۔ ایلا ریڈی گورنمنٹ جونیئر کالج میں چل رہے ایڈوانسڈ سپلیمنٹری انٹر امتحانات کے سینٹر کا آج ضلع ایس پی راجیش چندرا نے دورہ کیا، بندوبست کا جائزہ لیا، عملے کو مختلف مشورے دیے۔ اس موقع پر کالج پرنسپل محمد نظام اور دوسرے موجود تھے۔ کاکتیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پرتاپ ریڈی نے سیاست ٹی وی کے نمائندے سید نظام الدین سے انٹرویو میں بتایا کہ 19 اکتوبر 2024 کو عہدہ سنبھالنے کے بعد اہم کامیابیاں حاصل کی، جن میں تعلیمی امتحانی نظام کی بہتری، سابقہ طلباء، فیکلٹی اور طلباء کے لیے ترقیاتی سرگرمیاں، انفراسٹرکچر میں اضافہ، نئی لیز اور پینے کے پانی کی سہولت شامل ہے۔ 144 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز حاصل کیے گئے، اساتذہ کی ترقی و بھرتی کے مسائل حل کیے گئے، مختلف تقریبات میں طلباء نے نمایاں شرکت کی، کالج ڈے، اسپورٹس میٹ، ڈرگ ایپ یوتھ کیمپ جیسے پروگرامز بھی کامیابی سے یہاں منعقد کیے گئے۔ نظام آباد پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے پولیس ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ صحافتی کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا، مہاراشٹر کے ستارا ضلع کے فارما کمپنی کو مرکز بناتے ہوئے غیر قانونی طور پر الفاظ علم تیار کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کمشنر نے کہا، نارکوٹک ڈرگ ٹیم کے اس تحقیقات کے دوران یہ واقعہ سامنے آیا۔ وقف قانونی ترمیم بل کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ نظام آباد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج 6 نکاتی پروگرام کے تحت انسانی زنجیر پروگرام کو انجام دیتے ہوئے نہرو پارک سے مالا پلی تک انسانی زنجیر بنائی گئی، احتجاج کو درج کروایا گیا۔ اس احتجاج کی صدارت سرپرست مفتی سعید اکبر صاحب، خطیب امام جامع مسجد مرکز نظام آباد سلیم سابق ریڈکو چیئرمین قائد BIS کنوینر مولانا کریم الدین کمال، مولانا سید سمیع اللہ قاسمی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ پنجاب کے امرتسر بائی پاس پر زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے آس پاس کے لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے۔ بم دھماکے کی خبر ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے جانچ شروع کر دی۔ وہیں خبر ہے کہ جو شخص بم لگا رہا تھا اسی کے ہاتھ میں دھماکہ ہو گیا، اس سے وہ شخص بری طرح زخمی ہو گیا۔ دھماکے کی آواز اتنی تیز تھی کہ لوگ فوراً جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ زخمی کو فوراً اسپتال منتقل کیا گیا۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص بغل کے گڈھے میں پڑا چیخ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق زخمی کی حالت سنگین ہے، ابھی تک اس کی شناخت بھی نہیں ہو پائی ہے۔ وہیں اس معاملے میں ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ فی الحال پولیس گینگسٹر یا دہشت گردانہ واقعے سے انکار کر رہی ہے۔ پولیس کو خدشہ ہے کہ شخص کباڑی کا کام کرتا تھا، وہ کہیں سے بم لے کر آیا تھا اور اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس جگہ پر بم دھماکہ ہوا وہاں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، جس سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ شہریدرآباد کے صنعت نگر کے قریب فتح نگر فلائی اوور برج کی ایک پرانی سیڑھی کا کچھ حصہ اچانک منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 30 سال سے زائد پرانی اور پہلے سے ہی خستہ حال سیڑھی اچانک گر گئی، جبکہ اس پر راہگیر موجود تھے۔
حادثے میں زخمی ہونے والے 2 افراد کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کا ابتدائی طور پر شبہ ہے کہ سیڑھی میں بارش کا پانی جذب ہو جانے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ تلنگانہ کے کامریڈی ضلع میں واٹر ٹینک کی صفائی کے دوران برقی شاک لگنے سے ایک اٹینڈر کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ بکنور سوشل ویلفیئر گروکل اسکول میں پیش آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق 38 سالہ ڈی لنگم اور اروج کمار بکنور سوشل ویلفیئر اسکول کے ہاسٹل میں آؤٹ سورسنگ کی بنیاد پر کام کر رہے تھے۔ پیر کی روز اسکول میں پانی کے ٹینک کی صفائی کے دوران لنگم کے پانی کے ٹینک کے اوپر بجلی کے تاروں سے ٹکرانے کے بعد موت واقع ہو گئی، جبکہ اروج کمار زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے سرکاری ضلع اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے ضابطے کی کارروائی کی اور بکنور پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ کے وائرا حلقے کے سابق رکن اسمبلی بانوت مدن لال دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ 4 دن قبل وہ شدید پیٹ میں درد میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کے بعد گھر والوں نے انہیں علاج کے لیے حیدرآباد کے ایک خانگی اسپتال منتقل کیا تھا۔ پیر کے روز ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے اور 2 دن میں انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے آج صبح ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ چل بسے۔ آپ کو بتا دیں کہ بانوت مدن لال نے کل 2009 میں وائرا اسمبلی حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا، مگر CPI امیدوار بانوت چندراوتی کے ہاتھوں وہ شکست کھائے۔ بعد ازاں سال 2012 میں انہوں نے وائسار کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور سال 2014 کے تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں تلگو دیشم پارٹی کے امیدوار بانوت بالاجی کو 10,000 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے شکست دے کر پہلی بار MLA منتخب ہوئے تھے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے مانسور علاقے میں BJP لیڈر کی جانب سے قومی شاہراہ پر کی گئی غیر اخلاقی حرکت کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کار قومی شاہراہ پر اچانک رکی، جس کے بعد ایک خاتون گاڑی سے اتری اور اگلی نشست سے مذکورہ شخص بھی باہر آیا۔ دونوں نے شاہراہ پر ہی نادیبہ اور فحش حرکات کیے۔ یہ شرمناک منظر قریب کے ٹول پلازا کے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ شناخت منوہر لال دھاکڑ کے طور پر کی گئی ہے، جو مانسور ضلع سے تعلق رکھتا ہے اور BJP لیڈر بتایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ دہلی ممبئی ہائی وے پر پیش آیا، جہاں منوہر لال نے مبینہ طور پر ایک خاتون کے ساتھ نیم برہنہ حالت میں رقص بھی کیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی عوام میں شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بعض صارفین نے منوہر لال کو BJP کا رکن قرار دیا، تاہم مانسور ضلع BJP صدر راجیش دیکشت نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ منوہر لال کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے منوہر لال کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کی گاڑی بھی ضبط کر لی گئی۔ موبائل فون کے زیادہ استعمال پر والدین کی جانب سے سرزنش سے ناراض ایک نابالغ لڑکے نے پیر کی شام سعید آباد میں اپنے مکان میں پھانسی لے کر لی خودکشی۔ تفصیلات کے مطابق IS سدن کے ونے نگر کالونی کا 16 سالہ لڑکا انٹر امتحان میں ایک مضمون میں فیل ہو گیا تھا۔ وہ گھر پر ہی رہ رہا تھا اور ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ہفتے کے روز اس نے اسمارٹ موبائل فون اپنے ایک دوست سے ادھار لیا اور اس میں ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا۔ ماضی میں بھی اس کے والدین نے اسے روزانہ موبائل فون بہت زیادہ استعمال کرنے اور ٹیلی ویژن دیکھنے اور پڑھائی پر توجہ نہ دینے پر ڈانٹا تھا۔ اتوار کو اس کی والدہ نے اسے ٹیلی ویژن دیکھنے پر پڑھائی نہ کرنے پر ڈانٹا۔ پیر کی شام بھی اس کے والدین نے موبائل فون پر ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ مبینہ طور پر اس سے دل برداشت ہو کر لڑکے نے گھر میں چھت کے پنکھے سے رسی کی مدد سے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ سعید آباد پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آندھرا پردیش حکومت نے موجودہ انچارج DGP ہریش کمار گپتا کو ریاست کا مستقل DGP مقرر کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ سرکاری احکامات جاری کر دیے گئے۔ وہ آئندہ 2 برسوں تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ ہریش کمار گپتا 1992 بیچ کے IPS آفیسر ہیں اور ان کا تعلق جموں کشمیر سے ہے۔ ان کی پہلی تعیناتی کھمم ضلع میں ASP کے طور پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ میدک اور پیداپلی اضلاع میں بھی ASP کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ کرشنا اور نلگنڈا کے SP اور حیدرآباد ساؤتھ زون کے DCP کے طور پر بھی اہم ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ وہ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین اور ریلوے پولیس کے DG جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں۔ سابق DGP دوارکا ترومل راؤ کے 31 جنوری کو ریٹائر ہونے کے بعد حکومت نے ہریش کمار گپتا کو انچارج DGP مقرر کیا تھا اور اب انہیں مستقل طور پر یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ حیدرآباد میں سالانہ فش پرسادم تقسیم تقریب کے سلسلے میں گزشتہ روز ایک اعلیٰ سطحی کوآرڈینیشن میٹنگ منعقد ہوئی۔ یہ تقریب 8 اور 9 جون کو نامپلی کی نمائش میدان میں منعقد ہونے والی ہے۔ اس تقریب میں ملک بھر سے ہزاروں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اس میٹنگ کی صدارت شلپاولی ڈپٹی کمشنر آف پولیس سینٹرل زون نے کی اور اس میں حیدرآباد شہر کے 21 اہم محکموں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ بتنی فیملی NGOs اور نمائش سوسائٹی کے عہدیدار شامل تھے۔
BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR کو اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے نوٹس جاری کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق BRS حکومت کے دور میں منعقدہ فارمولا ای کار ریسنگ کے معاملے میں انہیں 28 مئی کو پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ KTR نے وہ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے سے طے شدہ برطانیہ اور امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں، اس لیے واپسی کے بعد ہی پیش ہوں گے۔ انہوں نے اس نوٹس کو سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی سیاسی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ ریونت ریڈی بدلہ لینے کے لیے بے چین ہیں۔ صرف 48 گھنٹے قبل ED چارج شیٹ میں ریونت ریڈی کا نام آیا ہے، اسی لیے وہ انتقامی اقدامات کر رہے ہیں۔ KTR نے کہا کہ وہ قانون کا احترام کرنے والے شخص ہیں اور تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ نوٹس ملنے کے بعد ACB کو تحریری طور پر جواب دے دیا گیا ہے۔ کانگریس ہائی کمان نے پردیش کانگریس کے عملہ کی تشکیل کے مسئلے پر مشاورت کے لیے 30 مئی کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ و دیگر قائدین کو نئی دہلی طلب کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملکاراجن کھڑگے کی نئی دہلی میں عدم موجودگی کے سبب پردیش کانگریس کی عملہ کی فہرست کو منظوری نہیں دی جا سکی، لہذا ہائی کمان نے وزیر اعلیٰ، صدر پردیش کانگریس اور دوسروں کو 30 مئی کو دہلی آنے کا مشورہ دیا۔ قبل ازیں صدر پردیش کانگریس نے دعویٰ کیا تھا کہ پردیش کانگریس کمیٹی عملہ کا اندرون 2 یوم اعلان کیا جائے گا۔ اسی دوران مہیش کمار گوڑ جو گزشتہ 2 دنوں سے نئی دہلی میں ہیں، آج لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ مہیش کمار گوڑ نے افراد خاندان کے ہمراہ راہل گاندھی سے ملاقات کی اور ریاست کی تازہ صورتحال سے واقف کروایا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔